السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لباس کا بیان، یعنی لباس مطلب یونیفارم، آپ کے کپڑے جو جس سے آپ اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں، اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، اس کو لباس کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ پینٹ یا لنگی یا کرتا پاجامہ یا شرٹ یا ٹی شرٹ یا پینٹ ہو، اسے لباس کہا جاتا ہے۔ تو لباس ہمارے کہاں تک پہننا چاہیے، کس طرح سے پہننا چاہیے، آج اسی کے بارے میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے آپ مطمئن ہو کر سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹے، یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یعنی حضرات محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اگر تکبر کے طور پر تہبند یعنی لنگی زمین پر گھسیٹے، یعنی اتنا نیچے کرے کہ زمین سے لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ایسا تکبر کرنا یعنی گھمنڈ کرنا انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تکبر کس بات کی؟ تکبر، ایک تو تم مٹی کی بنے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے مٹی سے بنایا ہے، تو اس مٹی میں اتنا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہاں پر نیکیاں کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہاں پر جتنا ہو سکے اپنے اعمال، اچھے اعمال کرو، آپ نیکیاں کماؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ آئیے اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی انہی سے روایت ہے کہ صحیح بخاری کی روایت انہی سے ہے کہ ایک شخص اترانے کے طور پر تہبند گھسیٹ رہا تھا، زمین میں دھس گیا، زمین میں دھسا دیا گیا، اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، یعنی وہ انہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اترانے کے طور پر تہبند یعنی لنگی گھسیٹ رہا تھا، یعنی اس کی لنگی جو ہے اتنی نیچی تھی کہ وہ زمین سے لگ رہا تھا۔ تو ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ تو بھائیو، بزرگو، دوستو، تکبر کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے گھمنڈی بنا کر کہ نہیں، میرے پاس بہت ہے، میں بہت پیسے والا ہوں، میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، میں مالدار ہوں، میرے پاس ہر چیز کی سہولت ہے، یہ سوچ کر کہ میں ٹخنے سے زیادہ، یعنی اتنا بڑا کپڑا پہنوں گا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ واہ، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، یہ امیر زادے ہیں، یہ مالدار انسان ہے، یہ آپ کو لوگ دیکھ کر کہیں۔ ایسا تکبر کہہ کر، سمجھ کر کہ اگر آپ تہبند یعنی لنگی کو یا پینٹ کو اس طرح سے اگر آپ پہنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور وہ شخص ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک اسی طرح سے وہ زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا تکبر سے نیچا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا تہبند لٹک جاتا ہے مگر اس وقت کہ میں پورا خیال رکھوں، یعنی ان کے شکم پر تہبند رکتا نہیں تھا، سرک جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں جو تکبر یا گھمنڈ جسے کہتے ہیں، تکبر لٹکاتے ہیں، یعنی برا تکبر لٹکاتے ہیں، یعنی جو بالمقصد تہبند کو نیچا کرتے ہیں ان کے لیے علیحدہ ہے۔ یعنی حضرات محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے کہ جو کوئی شخص تکبر کے ارادے سے تہبند کو یعنی لنگی کو جھکا کر یعنی زمین پر لٹکا کر گھسیٹ کر اگر اس طرح سے کہ ٹخنے کے نیچے ہو اس طرح سے کپڑا پہنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا جو ہے تہبند لٹک جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی میرا تہبند جو ہے لٹک جاتا ہے، لیکن اس وقت کہ میں پورا خیال رکھوں، یعنی وہی جو میں نے کہا کہ کبھی کبھی جو ہے ان کا جو ہے لٹک جاتا تھا، یعنی نیچے چلا جاتا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ ان کے شکم پر تہبند رکتا ہی نہیں تھا۔ یہ وجہ یہ تھی، میں ایک کسی علماء سے سنا تھا، کسی عالم سے سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو پیٹ تھوڑا بڑھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تہبند جو ہمیشہ نیچے چلا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لٹک جایا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر تہبند کو لٹکاتے ہیں، یعنی زمین پر ایسے نہیں، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو زمین پر گھسیٹے ایسا تہبند پہنے کہ ان کا تہبند نیچے چلا جائے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تم جو ہے میرے ایسے صحابی ہو جو میری ہر بات کو مانتے ہو۔ تو حضرات محترم، اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں تہبند جو ہم پہنتے ہیں یا پینٹ جو پہنتے ہیں وہ کم سے کم ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورا دن ان کا تہبند یعنی لنگی ٹخنے کے نیچے رہے گا، پینٹ جو وہ پہنتے ہیں ٹخنے کے نیچے رہے گا، لیکن جب اذان ہو گئی، جب وہ نماز کے لیے آئیں گے، وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد جب وہ صف میں کھڑے ہوں گے یا تو مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر جب وہ نماز سنتیں پڑھنے لگیں گے تو کرتے کیا ہیں کہ پہلے پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں، یعنی پینٹ کو جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے ہاتھ کی کلائیوں کے جو ہیں اس کو بھی آستین کو بھی موڑ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ان کا سارے بٹنز جو ہیں سینے کا جو ہے حضرات محترم یہ پورا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا سینہ ہونا سب دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں، آپ یہ مت سوچو کہ خالی نماز کے وقت ٹخنا دیکھنا۔ کچھ لوگ کئی لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو پوچھا کہ بھائی آپ جو ہیں آپ نماز کے لیے آئے تو آپ یہ پینٹ کو فولڈ کیوں کیے، اس کو آپ موڑے کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جو ہے ٹخنا دکھنا چاہیے۔ ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نماز کے وقت ہی ٹخنا دکھنا چاہیے، آپ کے ٹخنے دکھنے چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت خالی سونے کے علاوہ چھوڑ کر سوائے سونے کے باقی ہر وقت آپ کے جو ہے ٹخنا دکھائی دینا ہے۔ اگر زیادہ کچھ ہے تو آپ ایسا کریں، پینٹ کو جو ہے زیادہ سلائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلطی ہو تو آپ ضرور میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔